کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ہماری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو کی بک کا دوسرا سبق امید کی خوشی، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ یہ دوسرا سبق آپ دوسرے الفاظوں میں یا آسان الفاظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ ایگزام کی تیاری کے لیے یا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہ ہم دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں۔ پہلا سبق ہمارا مکمل ہو گیا تھا، یہ ہے دوسرا سبق۔ اس میں ہم جو اس کے مشقی سوالات ہیں اس کو باقاعدہ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں، اس کو ہم لکھ بھی لیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نئے اور مشکل الفاظ کے معنی۔ اگر پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ الفاظ مشکل لگ رہے ہوں، دیکھیں اس میں شاداب، سرسبز، تازہ، ہرا بھرا۔ ایسے ہی دوسرا آسودگی، اس کا مطلب ہے خوشحالی، امیری۔ ایسے ہی خوش الحان، سریلی آواز والا۔ راحت، آرام۔ گہوارہ، بچوں کا جھولا، ماں کی گود۔ دھندے مطلب کام۔ مورت، صورت۔ کومپل، تازہ، ننا، پودا یا کلی۔ خار، کانٹا۔ کٹھن گھڑی، مشکل وقت۔ دل کا سرور، دل کی خوشی۔ مکھڑا، چہرہ۔ خوش آئندہ، اچھے مستقبل والا۔ شاد، خوشی۔ انہوں نے آمنے سامنے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے الفاظ یہ معنی ہے، یہ الفاظ یہ معنی ہے۔ آگے دیکھو، ادھورا، نامکمل۔ آتش محبت، محبت کی آگ۔ مکتب، مدرسہ، اسکول۔ سروکار، واسطہ۔ مہد سے لحد، ماں کی گود سے قبر کی گود۔ آثار الصنادید، پرانی عمارتوں کے آثار۔ بیریا، دکھاوے کا نہ ہونا۔ بے یارو دیار، وطن سے دور، پردیسی۔ تقطیع، اجزاء میں تقسیم کرنا۔ جواد الدولہ، بخشنے والا، خطاب۔ راگیاں، راگنیاں۔ گیت، راگ کی مؤنث۔ لوری، وہ سریلے بول جو بچے کو سلاتے وقت گنگنائے جاتے ہیں۔ منصف، جج۔ اور ایسے ہی تہ خانہ، زمین کے اندر بنا ہوا کمرہ۔ یہ تھوڑا سا کٹ گیا ہے، لکھا ہوا ہے زمین کے اندر بنا ہوا کمرہ۔ آگے دیکھیں مشقی سوالات کے اندر امید کی خوشی۔ سوال نمبر 1 تھا، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا؟ جواب ہے، امید کا مطلب ہے آس، آرزو۔ اگر انسان امید نہ کرے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس وجہ سے اس سبق کے مصنف سر سید نے امید کو خوشی قرار دیا ہے۔ انسان اپنے دلوں میں امید قائم رکھتا ہے تو ہر درد کی دوا ممکن ہو جاتی ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے، بھٹکتے ہوئے مسافروں کو منزل مل جاتی ہے، مردہ خیالات پھر سے زندہ ہونے لگتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیے گا، ہونے لگتے ہیں، یہاں پھر سے غلطی ہو گئی ہے۔ مردہ خیالات پھر سے زندہ ہونے لگتے ہیں اور تمام فکریں بھی دور ہونے لگتی ہیں۔ جو خوشیاں خوابوں اور تصورات میں ہوتی ہیں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ سوال با، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جواب، بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ گہوارے کی ڈوری کو بھی ہلا رہی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں، اور زبان سے لوری سنا رہی ہے، سورا، سورے، سورے میرے بچے، سورے۔ اے اپنے باپ کی صورت اور میرے دل کی ٹھنڈک، سورے۔ تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، تیری ٹہنی سے کوئی خار نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ پر نہ آئے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے برداشت کی تو نہ دیکھے، سو رے میرے بچے، سو رے۔
جواب سوال جیم، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ جواب، بے گناہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ مشہور کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو درندوں نے کھا لیا ہے۔ بوڑھے، اگلا پیج دیکھو، بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سنا تو بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو گزرتے ہوئے لوگوں نے کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر بیچ دیا، وہاں سے قید خانے پہنچ گئے عزیز مصر۔ یہ پوری سٹوری ہے بڑی سی، شارٹ کٹ میں بالکل خلاصے میں اس جواب کو بنایا گیا ہے، تو اس لیے کوئی والے ان کو لے گئے تھے مصر میں، تو مصر میں وہاں کے جو بڑا تھا عزیز مصر، یہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا۔ اس کی پوری سٹوری ہے، پوری کہانی ہے، تو یہاں پر خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر بیچ دیا، وہاں سے قید خانے پہنچ گئے، بے گناہ قیدی تھے، بوڑھے باپ کا غم ان کی روح کو صدمہ پہنچا رہا تھا، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا تھا۔ آگے دیکھو دال سوال، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب، امید ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ یہی امید ہے جس کے باعث محنت کی جاتی ہے اور کوئی عہدہ، مرتبہ، رتبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ امید کی روشنی میں یا رتبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ امید کی روشنی میں علم و ہنر کی صلاحیت اور قابلیت حاصل کر کے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ جو منصوبے خیالات میں بند تھے حقیقت بن سکتے ہیں۔ امید کا دامن تھامے رہنے کی وجہ سے بڑی بڑی ایجادات اور کارنامے سامنے آ جاتے ہیں۔ آگے دیکھو سوال نمبر ہاں، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ جواب، ہر امتحان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کی امید ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ والدین اپنے بچوں سے اعلیٰ کارکردگی کی امید رکھتے ہیں۔ بچے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی امید میں محنت کرتے ہیں۔ بچے جب اپنی امیدوں کو پورا کر لیتے ہیں تو والدین کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ آگے دیکھو سوال نمبر 2، اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ پڑھ لیتے ہیں صرف۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دوسرے جانداروں سے اس لیے بلند ہے کہ غور و فکر کی صلاحیت اسے حاصل ہے، خیالات، تصورات قائم کرتا ہے، امیدیں اور آرزوئیں باندھ لیتا ہے اور انہی کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے۔ منزل کو پانے کی امید بچوں کو محنت پر مجبور کرتی ہے۔ بچے ہر کلاس میں محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے سامنے بہتر اور روشن مستقبل کی نوید موجود ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، بغیر محنت کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ امیدیں ہیں جو قائم کر لی جاتی ہیں اور جب ایک ایک کر کے یہ حاصل ہوتی ہیں تو پھر خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ امیدیں پہلے خیالات اور تصورات کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کی عملی تعبیر جب حقیقی شکل میں ملتی ہے تو حیرانی بھی ہوتی ہے اور سکون و راحت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہر انہونی کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جس طرح سر سید نے علی گڑھ کالج قائم کر کے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، آج حقیقی تعبیر دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ان کو دیکھ لیجئے گا، ان کو یاد کر لیجئے گا، ان کو سمجھ لیجئے گا، تو ٹھیک ہے آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب آپ کے اسکول کھل جائیں گے۔ جب اسکول آپ کے کھل جائیں گے تو پھر یہی چیزیں اگر آپ ابھی کور کر لیں گے تو پھر جب اسکول کھلیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے معلوم کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔